اسلام بڑا شائستگی کا، تہذیب کا، معتدل اور خوبصورت دین ہے۔ انسانی زندگی میں کوئی شخص کوئی بھی کام کرتا ہو، لیکن اگر وہ کام بے ترتیب ہو، بے ڈھنگ ہو، غیر منظم ہو، تو اس کام کا سارا حسن ضائع ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر کام ترتیب سے کیا جائے، مرتب کر کے کیا جائے، منظم انداز سے کیا جائے۔ انسان اپنی زندگی میں عبادت سے لے کر تجارت تک اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے۔ اگر چیزیں نظم و ضبط سے ہٹ جاتی ہیں، قاعدے سے ہٹ جاتی ہیں، تو کوئی بھی کام ہونے کے باوجود بھی لطف نہیں دیتا، فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت ساری چیزوں کو بے ترتیب کر لیا ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہر چیز ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے، وقت کی قدر نہیں ہے۔ روزمرہ کے معاملات کے اندر ہم اپنے معاملات کو ترتیب سے نہیں چلاتے۔ کبھی کوئی کام کرتے ہیں تو اسے کیے ہی جاتے ہیں، اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اسی کام کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے کبھی کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اس سے انسان ایک بھرپور زندگی نہیں گزار سکتا، وہ وقتی اور جذباتی فیصلوں کا قائل ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر ہر چیز ایک مخصوص وقت کے لیے اور ایک مخصوص ٹائم کے لیے آتی ہے، اور ایک مخصوص ٹائم کے لیے وہ چیز وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، باوجود کوشش کے بڑی جگہوں پہ غلطیاں، سستیاں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اپنے ذہن سے کوئی منصوبہ بندی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہو جائے گا، اللہ کرم کرے گا، اللہ بڑا مہربان ہے، بھئی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اسی کریم رب نے کہا ہے صبح اٹھو، اسی کریم رب نے کہا ہے کہ وقت پر نیند پوری کرو، اسی کریم رب نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اسے اپنی ترتیب سے، وقت کے حساب سے تم نے ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو جی میری آنکھ 9 بجے کھلتی ہے تو میں فجر 9 بجے پڑھوں گا، اس کا ٹائم 6 بجے ہے تو تمہیں 6 بجے ہی فجر پڑھنی پڑے گی۔ اپنے مقررہ وقت پر چیزیں جب تک نہیں رہیں گی تب تک رضا الہی کا حصول بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ غیر منظم زندگی گزارتے ہیں، بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں، تو اس لیے بہت سارے کام جو کرنے کی ہم پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں وہ کام بھی ہم سے ہو نہیں پاتے۔ ایک تو بہت سارا مسئلہ لوگوں کا یہ ہے کہ کل کر لیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ دعا کریں ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں ہو جائے گا۔ اس کا معنی کوئی نہیں نا، اس کا مطلب کوئی نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں میں نے شروع کر دیا ہے، آپ دعا کریں۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے پوری کوششیں لگا دی ہیں، آپ اچھی امید رکھیں اللہ سے، لیکن آپ سٹارٹ ہی نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں دعا کریں، یہ کیسے ہوگا؟ جب تک نظم و ضبط کا، آداب کا، حدود کا، قاعدے قانون کا پورا خیال ہی نہ رکھا جائے۔ حضرت سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون بڑی عجلت پسند تھی، جلد باز تھی، تو اس کا شوہر اس کی ان چیزوں سے بڑا پریشان تھا، جلدی میں آدھا کام کرتی تھی، آدھا کام خراب کر دیتی تھی، تو اکثر آ کے کہتی تھی دعا کریں بڑا مارتا ہے۔ اگرچہ اس کا مارنا پھر بھی درست نہیں تھا، لیکن وہ دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے نا، بعض لوگ بڑی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ تکلیف دیتے ہیں کہ جو بالکل نازیبا ہو جاتی ہے۔ ایک دن اس نے آ کے کہا کہ پیر صاحب کوئی سمجھاؤ، بڑا ماردہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو سنا ہے بڑی جلد باز ہے، کام نظم و ضبط سے نہیں کرتی۔ کہنے لگی جی دیکھیں جی کیا نظم و ضبط اور کیا معاملہ، کل اس نے مجھے کہا دال پکا دو تو میں نے اس میں گھی بھی ڈالا ہے، مرچیں بھی ڈالی ہیں، پیاز بھی ڈالا ہے، لہسن بھی ڈالا ہے، ہلدی بھی ڈالی ہے، بس ذرا جلدی میں نے دال ہی تو نہیں ڈالی۔ تو یہ کوئی مارنے والی بات ہے؟ ہر شے ہے، ایک شے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جلدی میں اصل کو ہی بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باقی میں نے سارے کیے ہیں، کوئی رہ تو نہیں نہ گیا، سارے کیے، وہ ایک ہی نہیں نہ کیا، وہ بھائی جو اصل تھا وہ تو رہ گیا۔
نظم و ضبط، قاعدہ، قانون، جب تک ہمارے اپنے اندر، میں دوستوں سے کہہ رہا تھا پھر کہتا ہوں، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے جو والد تہجد نہ پڑھے اس کے بچے فجر نہیں پڑھتے۔ والد کو جب تک وہ سحری میں سجدہ ریز نہیں دیکھیں گے اتنی دیر تک آپ ان سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھیں گے تو پھر وہ اٹھیں گے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ پتر میں تھکیاں تو تو مسیتے جا، تو یہ ہو سکتا نہیں کہ وہ جائے، کیونکہ ہماری زندگی سے نظم و ضبط بچے سیکھیں گے، ہمارے ماحول سے وہ محنت کو، مشقت کو، کوشش کو وہ سیکھیں گے۔ اگر ہم اپنے ماحول میں نظم و ضبط نہیں لائیں گے تو آنے والی نسل کے اندر نظم و ضبط منتقل ہو سکتا، تو اس کے منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہماری زندگی کے اندر نظم و ضبط۔ آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے ہر کام کا نظم و ضبط بنایا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے نا، بستر سے اٹھ کر سیدھا مسجد میں آ کے جہاں آپ کا جی چاہے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اٹھیں، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ نے وضو کیا ہوا ہو، آپ کو سمت قبلہ کا پتہ ہو، آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہو، جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، وقت کا تعین ہو، نماز کے آداب آپ کو آتے ہوں، آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کریں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، آپ ان ہاتھوں کو منظم طریقے سے باندھیں گے، وقت پر رکوع کریں گے، رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ آپ رکوع سے اٹھیں گے تو ایسے نہیں کہ کوئی بات نہیں اللہ قبول کر لے گا، جب تک آپ کی کمر پوری ٹھیک نہیں ہوتی رکوع سے اٹھتے وقت آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آپ سجدے میں جائیں گے تو پیشانی جمنی چاہیے، ناک جمنی چاہیے، آپ کے پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگنی چاہیے۔ آپ جب تک پوری ترتیب سے نماز نہیں پڑھتے، رب کی عبادت ہے نا، کریم بھی بڑا ہے نا، مہربان بھی بڑا ہے نا، غفور بھی بڑا ہے، لیکن اگر مرتب طریقے سے نہ پڑھو تو وہ تو نماز قبول نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایک شخص نے نماز پڑھی، عبادت کی ہے، آیا ہے، جھکا ہے، لیکن عبادت بھی بے ترتیب بھی نہیں، بے ڈھنگی نہیں، غیر مرتب نہیں، غیر منظم نہیں، ایسے نہیں کہ جیسے مرضی کر لی۔ اس نے آ کے نماز پڑھی تو حضور نے اس کو دیکھا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ پڑھی۔ یہاں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ طالب علمی کی بات ہے، میں ایک جگہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا تو ایک صاحب نے وضو کیا، بڑی جلدی میں آئے اور جلدی میں وضو کیا تو ان کا ایک ٹخنا خشک رہ گیا۔ تو میں نے ان کی خدمت میں بڑی، چونکہ بزرگ تھے، بڑے تھے مجھ سے، میں نے بڑی عرض کی، میں نے کہا وہ آپ کو خیال نہیں رہا، آپ کا ٹخنا خشک ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی وہ لنگن نہ دیا آجے، دیکھیں کو لنگ نہ جائے، تو سو قبول کرنی کہ اللہ نے۔ میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں کپڑا بیچتا ہوں۔ تو میں نے کہا اگر آپ کا 1000 روپے والا گز کپڑا ہو تو کوئی شخص کہ کوئی عرض نہیں، چل مہربانی کر 300 کا دے دیتے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی ترتیب سے ہی بات چلے گی۔ تو میں نے کہا یہ بھی ذرا ترتیب سے ہی چلے گی، اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کر کے پڑھو تو پھر میں قبول کروں گا۔ تو اگر وہ رستہ ہی آپ نے اختیار نہیں کیا، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس نے نماز پڑھی، حضور کے سامنے، نبی پاک رحمت للعالمین ہے نا، حضور سے زیادہ کو پیار کرنے والا تو نہیں نا۔ نبی پاک نے تو نہیں فرمایا چل میرے سامنے پڑھی یا تیری قبول ہی قبول ہے، حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ پڑھی، حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے 7 پڑھی، 3 دفعہ پڑھی، پھر حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو رکوع کرے تو صحیح کر کے رکوع کر، جب تو سجدہ کرے تو صحیح کر کے سجدہ کر، اور جب تو قیام میں کھڑا ہو تو ایک منظم طریقے سے کھڑا ہو۔ فرمایا اس اعتدال، اس نظم و ضبط سے، اس ترتیب سے نماز پڑھ، امید ہے خدا کے فضل پر کہ وہ تیری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ نظم و ضبط ہی نہیں ہے۔ رمضان شریف کا روزہ بڑا مہربان ہے نا اللہ، اپنے بندوں کو کسی قسم کی کسی مشقت میں مالک ڈالتا نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری آنکھ چونکہ صبح 9 بجے کھلی ہے تو مجھے تھوڑی شریعت گنجائش دے دے کہ میں تھوڑی سی روٹی کھا لوں پھر نہیں کھاؤں گا مغرب تک، یہ گنجائش نہیں ملے گی۔ نظم و ضبط ہے، ترتیب ہے، اس کا قاعدہ ہے، اس کے اصول ہے، اس کا ضابطہ ہے۔ سحری میں اٹھیں گے آپ، اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے تو آپ کی اجازت چلی گئی، وقت ختم ہو گیا۔ آپ بے ترتیب ہوئے، آپ غافل ہوئے، آپ نے کیوں لمبی نیند کی، آپ کیوں وقت پہ نہیں اٹھے؟
زکوٰۃ ہے، آپ کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اضافی رقم آپ کے پاس ہو، آپ کے اخراجات سے زیادہ ہو، کس منظم طریقے سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اور یہ وہ نظم و ضبط ہے جس سے بندے کو تکلیف نہیں ہوتی. یعنی آپ کی ضروریات سے زیادہ مال ہو، اس مال کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر یا 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے، پھر وہ کل پہنچی ہے تو آج زکوٰۃ فرض نہیں، اس پر سال گزر جائے، پھر بھی وہ سارا نہیں دینا، اس میں سے 2.5% دینا. نظم و ضبط سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نا جب بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی. تو میں واپس آیا تو مجھے ایک طالب علم نے پوچھا، اس نے کہا کہ اس کا خیال تھا چونکہ اللہ کے فضل سے ہم خانقاہی لوگ ہیں تو بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی بہت انوکھی بات اور انفرادی بات ملے گی، تو خانقاہ شریف میں یا طریقت میں یا اہل تصوف میں باتیں انوکھی نہیں ہیں، باتیں روٹین کی ہیں. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا ان کو درد سے ان پر عمل کرو، اپنے دل میں اس کا نفاذ کرو، روح میں اتارو. تو مجھے کہنے لگے آپ نے الحمدللہ حج کر لیا. تو میں نے کہا میں نے حج کیا ہے تو میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حج بندے کو نظم و ضبط سکھاتا ہے، مرتب کرتا ہے انسان کی زندگی کو. آپ کو 8 ذی الحج کی زور پڑنی ہے، آپ کو ہر صورت میں مینا میں. آپ کو 9 کو ہر صورت زوال سے قبل عرفات میں آپ کو زوال کا وقت میں وہاں پہنچنا چاہیے، آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم وہاں گزارنا ہے. ایک منظم ترتیب ہے کہ مغرب کے وقت نکل آؤ، وہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ آ کے عرفات سے نکلیں، مغرب عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں پڑھیں. آپ کو 10 کی صبح کو جا کے کنکر مارنے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جناب 2 دن پہلے یہ کام ختم کر لوں. مقررہ ٹائم پہ جو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں نہیں جائے گا اس کا حج ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک نظم و ضبط ہے، دین نے قاعدہ بنایا ہے. قاعدے کے بغیر آپ یہ کام کر سکتے؟ میں مصروف ہوں جی، مجھے سفر کرنا ہے، میں نے قربانی کرنی ہے تو 10 کو نہیں کر سکتا، میں 8 کو کر کے چلا جاؤں تو جاؤ، اللہ قبول ہی نہیں کرتا. قربانی اپنے ٹائم پہ مقررہ وقت پر. نظم و ضبط پوری عبادات اسلامیہ میں آپ دیکھ لیں، نظم و ضبط ہے، اصول ہے، قاعدہ ضابطہ ہے. وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ نا درویشی کی بنیاد پر بھی جہالت پھیلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اسی درویش لوگ ہیں جی، ہم کسی نظم و ضبط کے قائل نہیں. اس کا کیا معنی ہوا جی؟ وہ درویش تو تنظیمیں نہیں چلاتے، تو درویش کیا چلاتے ہیں؟ جہالت چلاتے ہیں. درویش ہی تو تنظیم چلا سکتا ہے، درویش ہی تو ادارہ چلا سکتا ہے، درویش ہی تو ایک منظم سلسلہ تعلیم آگے لے جا سکتا ہے، چونکہ اس کی زندگی میں نظم و ضبط ہوتا ہے. اس کی زندگی ایک پورے قاعدے کے مطابق مرتب ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ٹائم ٹیبل پوری ترتیب سے ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ نظم و ضبط ایک حسن ہے. آپ دیکھیے شریعت اسلامیہ کس طرح سے ہماری تربیت کرتی ہے. شریعت تو کہتی ہے باقی ساری چیزیں تو ایک طرف رہ گئیں، کسی کے گھر بھی جانا ہے تو نظم و ضبط سے جانا ہے. آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ کے دوست کا گھر ہے، آپ کا قریبی تعلق ہے، بغیر اجازت جا سکتے ہیں؟ دین نظم سکھاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. کیا کرو؟ اگر کسی کے گھر جاؤ نا تو پہلے جا کے اجازت لو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کن سے کہا؟ صاحب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اجازت لینی ہے. اہل خانہ کو سلام کرنا ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر ان